السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 19ویں پارے کی مختصر سی تشریح مجھے رکھنی ہے، جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کفار کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کفار اگر کوئی عمل کرتے ہیں، یعنی اگر انسان کفر کے ساتھ ہو، شرک کے ساتھ ہو، نیکیاں بھی کرتا ہو، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، کئی لوگ کفر پر ہوتے ہیں، شرک پر ہوتے ہیں، پر نیکیوں کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، پریشان ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نا، ان کے عمل کا ثواب اللہ رب العالمین انہیں دنیا کے اندر دے گا۔ دنیا کے اندر ان کی دعاؤں کا قبول ہونا، دنیا کے اندر انہیں برکتیں دیا جانا، ان کے کاروبار کا چلنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے ان کے نیک اعمال کا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل روز قیامت جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے، ہم ان کے اعمال کو اڑا دیں گے، ان کے اعمال کا کوئی ان کو بدلہ قیامت کے دن یا میدان محشر کے اندر یا آخرت کے اندر جنت کے طور پر یا جنت کے حصول کے ساتھ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین جنت دے گا اس کو جو شرک سے توبہ کرے گا اور توحید پر ایک ایشور کو مان کر، ایک اللہ کو مان کر اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد ذکر کرتا ہے میدان محشر کا، کہ میدان محشر جب قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس دن خلقت، طاقت، قدرت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ انسان جو بے عمل ہوگا، وہ انسان جو نبی کی اطاعت نہ کرتا ہوگا، وہ انسان جو قرآن سے دوری اختیار کرتا ہوگا، کل روز قیامت میدان محشر میں منظر کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ واقعی کیا خوبصورتی سے پورا منظر ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن آپ دیکھیں گے ظالم کو کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، دانت سے ہاتھ چبا رہا ہوگا، اور اس کے بعد کیا کہے گا، یا لیتنی، کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا رستہ بنایا ہوتا، یعنی میں نے میرے پاس جو رسول آئے، یا خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میرے پاس تھی، کاش کہ میں نے اسے اپنی زندگی بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اسے اپنا راستہ بنایا ہوتا، ان کے جیسی زندگی بتاتا، انہوں نے جو حلال بتایا مانتا، انہوں نے جو حرام بتایا مانتا، اور اس کے مطابق کاش میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا۔ اور اس کے بعد افسوس بھی کرے گا، یا ویلتا، پر کیا ہوگا اس وقت افسوس کر کے؟ وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں۔ حدیث سامنے ہے پر مانتے کسی اور کی، قرآن سامنے ہے پر مانتے کسی اور کی ہے۔ وہ کہے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن وہ لوگ کل روز قیامت ہاتھ چبا چبا کر افسوس کرے گا، کاش میں نے نبی کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں 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 کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ان لوگوں نے کیا نقصان میرا کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ذکر آ گیا تھا، نصیحت آ گئی تھی، قرآن حدیث آ گیا تھا، پر ان لوگوں نے مجھے بھٹکا دیا، انہوں نے مجھے حق سے بھٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ کہیں گے واقعی یہ تو شیطان ہے، اور شیطان کا کام ہی ہوتا ہے انسان کو حق سے دور کرنا۔ اس دن افسوس کرنے کی بجائے کیوں نہ آج اپنے حالات کو بدلا جائے، کیوں نہ آج اپنے آپ کو چینج کیا جائے۔ ابھی صحت ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، میں عہد کروں کہ انشاءاللہ اب سے میری زندگی وہ جو میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کو پسند مجھے پسند، میرے نبی کو ناپسند مجھے ناپسند، یہ میری زندگی آج سے ہوگا۔ اگر ہم یہ عمل کر لینا، انشاءاللہ زندگی کے اندر ہم تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن رسول بھی کہیں گے، ایسا نہیں کہ صرف آپ اور ہم کہیں گے، اس دن رسول کیا کہیں گے، وقال رسول، اور اس دن رسول کیا کہیں گے، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا مطلب کیا؟ تلاوت نہیں کرتے تھے، تدبر نہیں کرتے تھے، جھگڑوں میں فیصل نہیں بناتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، قرآن سے سکون نہیں حاصل کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کا وہ حق جو اللہ رب العالمین نے رکھا تھا وہ عمل نہیں کیا۔ اور اگر نہیں کرو گے تو اس دن رسول کہیں گے اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اگنور کر دیا تھا، نہ تلاوت کرتے تھے، نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، نہ جھگڑوں میں فیصل بناتے تھے۔ گھر کے جھگڑے، باہر کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، ہر جھگڑوں کے اندر تو نے حل بتایا ہے قرآن میں، پر یہ لوگ قرآن کو حل فیصل نہیں بناتے تھے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اپنی ناراضگی کو نازل کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی توحید بتا رہا ہے، اپنی توحید کا دوبارہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 45، 46، 47 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تری ربک کیف مد الظل، یعنی یہ انسان شرک کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانتا، کیا یہ نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے مثال کیسی دے رہا ہے کہ تیرا رب وہ ہے جو سائے کو نکالتا ہے، جیسے دھوپ آتی ہے کسی بھی چیز پر، ذرا سا سورج کھسکتا ہے تو اس کا سایہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سایہ بھی اللہ کی دلیل ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر چاہتا اللہ تو اسے وہیں روک دیتا، وہ بڑھتا نہیں پر یہ بڑھتا بھی ہے جس سے تم سکون حاصل کر لیتے ہو، چیزوں کے سایوں کے اندر تم بیٹھتے ہو، کاروبار لگاتے ہو، دکانیں لگاتے ہو، کئی جگہ تمہیں سایہ چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سایہ بڑھنا گھٹنا یہ سب اللہ رب العالمین کے ہونے کی دلیل ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنایا کہ سورج جس طرف جاتا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر سایہ بڑا ہوتا چلے جاتا ہے، شیڈو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر جیسے چاہتا ہے اللہ اسے کھینچ لیتا ہے، یعنی رات آ جاتی ہے سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی تو اللہ کی ذات ہے جس نے رات کو لباس بنایا ہے، پردہ بنایا ہے، اس پردے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، روشنی چلے جاتی ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وہی تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے دن کو روشن بنایا ہے جس میں تم اپنے کام کرتے ہو، رات میں نیند کو بنایا ہے جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو۔ سوچو اگر پورے دن دن ہی ہوتا آدمی سکون سے سو پاتا؟ نیند رات میں اچھی آتی ہے، سکون سے نیند آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے رات کا آنا، دن کا جانا، نیند کا آنا، نیند کا جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کا سسٹم ہے جو دلیل ہے کہ سسٹم کو کوئی چلانے والا ہے۔ ورنہ آپ عام طور پر دیکھیے دن میں نیند نہیں آتی ہے پر رات جیسی ہوتی ہے آدمی کو نیند آنے لگتی ہے، نورگی آنے لگتی ہے۔ دن میں ڈرائیونگ کیجیے نیند نہیں آئے گی، رات میں گاڑی چلائیے آپ کو نیند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا سسٹم ہے، یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس کے اندر میں نے رات کو سکون بنایا ہے۔ رات میں اللہ رب العالمین تمہیں سکون دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی تو اللہ کی ذات ہے کہ جب بارش آتی ہے نا، بارش کے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر اس کے بعد پاکیزہ پانی کو نازل کرتا ہے جس سے مردہ زمینوں میں جان آ جاتی ہے، بیج لگاتے ہیں تو کھیتیاں چالو ہو جاتی ہے، زرخیزی آ جاتی ہے، ہر طرف ہرا ہو جاتا ہے، ہر طرف سے جو ایک بانجھ پن ہو جاتا ہے، جو ایک بوجھل چیزیں ہو جاتی ہے، ان سب کا خاتمہ ہو کے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کے ہونے کی دلیل، اس کے ایک ہونے کی دلیل، اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی ایک اور دلیل بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی تو ذات ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا آج نیٹ پر ڈسکوری پر دیکھیے کہ باقاعدہ دو سمندر، دو پانی ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بینہما برزخ، میں نے ان کے درمیان ایک باؤنڈری بنائی ہے، ایک دیوار بنا دی ہے، نہ ادھر کا پانی ادھر آتا ہے نہ ادھر کا ادھر جاتا ہے، ادھر میٹھا تو میٹھا ہی رہے گا، ادھر کھارا تو کھارا ہی رہے گا، بیچ میں کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کو روکنے والا کون؟ اللہ رب العالمین، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جو ان پانیوں کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے۔ سوچئے وہ کتنی طاقت والا اور کتنی قدرت والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی سورہ فرقان کے اندر تذکرہ فرماتا ہے اپنی قدرتوں کا، اپنی توحید کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو نا، کیوں تم بھٹکتے ہو راہوں پر، کیوں تم مانگتے ہو دروں پر؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب اتنی ساری قدرت، اتنی ساری طاقت، اتنی ساری وحدانیت، اتنی ساری عظمت اور بڑائیوں کو دیکھ لیتے ہو، اس کے بعد کیوں بھٹکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 58 کے اندر وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت آنے والی نہیں، کیونکہ موت تو غفلت ہے نا، بھئی موت آ گئی تو اب کچھ نہیں کر سکتے ہم کسی کے لیے، زندہ ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ حی ہے، کبھی موت آنے والی نہیں۔ سبح بحمدہ، اس کی تعریف کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے کافی ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی اگر بندہ توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے پیارے اسپیشل بندوں کی کچھ خاصیتیں بتا رہا ہے، اسپیشلٹیز بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعباد الرحمن، جیسے میں نے سورہ مومنون میں مومنوں کی صفت بتائی، اب اسی کے اندر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، پلس کر سکتے ہیں، مومنوں کی صفت یا رحمان کے بندوں کی صفت ایڈ کر لیجئے، بہت ساری صفات ایک ساتھ آپ کے پاس جمع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ارشاد فرمایا آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 69 تک اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی خاصیت بتائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب کیسے بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بات کر رہا ہے ہم سے، اللہ رب العالمین ہمیں کیسے بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعباد الرحمن،
اور रहमान के बंदे। अब देखिए नाम कौन सा इस्तेमाल किया अल्लाह ने, रहमान। मतलब कि अगर किसी के अंदर ये सब सिफत है ना तो अल्लाह उस पर रहम करेगा, यकीनन रहम करेगा। अल्लाह अपना कोई भी नाम, आयतों के में आप देखते हैं ना, कहीं आता गफूर रहीम, कहीं आता करीम, कहीं आता मजीद, कहीं आता हई, कहीं आता कय्यूम। ये नाम उस आयत के पिछले के हिसाब से आते हैं, यानी आयत में जो बातचीत होती है ना उसके अकॉर्डिंग अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना नाम इस्तेमाल करता है। अब यहां लाकर कह रहा है कि रहमान के बंदे, मतलब ये बता रहा है कि जो इन सिफत के हामिल हैं, जिनके अंदर ये खासियतें पाई जाती है, जो इन बातों पर अमल करते हैं, उन पर अल्लाह रहम करेगा, यकीनन रहम करेगा। वाकई वो बहुत रहम करने वाला और रहमान है। अल्लाह इरशाद फरमाता है व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे वो है कि अल्लदीना यमशूना अलल अर्दि हौना, जब जमीन पर चलते हैं ना नरमी वाली चाल चलते, अकड़ कर नहीं चलते, तकब्बुर नहीं करते, अपने आप को बड़ा नहीं समझते, अच्छी गाड़ी हो तब भी नरम चलते, अच्छे जूते हो तब भी नरम चलते, अच्छे कपड़े हो तब भी नरमी में चलते। वो अकड़ कर नहीं चलते क्योंकि अल्लाह अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। और पहली खासियत, जब जमीन पर चलते नरमी की चाल चलते, कोई अकड़ नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई अपने आप को बड़ा मानना नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरा ईगो है, मेरा एटीट्यूड है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मेरा यहां मकाम वहां मकाम। वो नॉर्मल लाइफ जीते, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। दूसरी खासियत अल्लाह ताला बता रहा है कि वैदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम, जाहिलों से ज्यादा बहस नहीं करते वो लोग। हम लोग जाहिलों से बहुत बहस करते हैं, जाहिल से बहस ही हमारी जिंदगी है। जितना जो जाहिल हम उसके साथ उतना ही जाहिल बनकर बहस करते हैं। रहमान का बंदा कौन? जब उन्हें जाहिल खिताब करता है, जाहिल उन्हें बोलता है, उनसे बात करता है, तो बोले क्या बोलते हैं? सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जाहिलों से बहस नहीं करते, इग्नोर, छोड़ देते हैं उनको, एराज करते हैं उनसे, ज्यादा जाहिलों के पीछे नहीं पड़ते, जाहिलों में अपना वक्त जाया नहीं करते, अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के दिन को फैलाने में वक्त लगाते हैं, जाहिलों से दूरी रखते हैं। उसके बाद तीसरी सिफत अल्लाह ताला बता रहा है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे। रहमान के बंदे वो कि रातों को गुजारते हैं बैठकर भी अल्लाह का जिक्र करते हुए और सजदे में भी अल्लाह का जिक्र करते हुए, यानी तहज्जुद पढ़ते हैं, रातों में इबादत करते हैं। जो हदीस के अंदर तज़किरा है ना कि तुम रातों में नमाज तब पढ़ो जब लोग सो रहे हो, तो रहमान के बंदे वो जो रात के अंदर क़याम और सजदा करते हैं, मतलब तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं। फर्ज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में तहज्जुद पढ़ते हैं। वो वक्त जो स्पेशल वक्त होता है, अल्लाह बोलता है बंदे बोल क्या चाहिए, सुन रहा हूं बोल क्या चाहिए, दे रहा हूं मांग क्या चाहिए, सवाल कर जवाब दे रहा हूं क्या चाहिए तुझे। रहमान से उस वक्त सवाल करते हैं, तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि वो लोग अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते हैं, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना ग़रामा। ए अल्लाह, मतलब रात में नमाज भी पढ़ते तो दुआ क्या मांगते हैं? अल्लाह हमसे उस अजाब को जहन्नम के हटा दे जो चिपकने वाला अजाब है, हमें जहन्नम नहीं चाहिए, जन्नत से बचा, जन्नत दे, अजाब कब्र अजाब जहन्नम से हमें महफूज कर दे। अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, रात को दुआएं करते हैं। उसके बाद उनकी खासियत क्या है? वल्लदीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, जब खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में ना हद से ज्यादा तजावुज करते, फिजूल खर्ची नहीं करते और ना कंजूसी करते। ऐसा नहीं कि कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, सबको ख्याल नहीं पीछे क्या होने वाला है। ना कंजूसी करते हैं, ना हद से ज्यादा इसराफ करते हैं, लिमिटेड लाइफ स्टाइल, फिक्स ऐसे जीते हैं, अच्छा खाते पीते भी हैं और ऐसा नहीं कि उड़ाने वाले, हराम करने वाले। ना कंजूसी करते हैं, ना हद से ज्यादा तजावुज करते हैं, उनके बीच की राह को अपनाते हैं, बीच के रास्ते में जिंदगी गुजारते हैं। और उसकी उनके बाद खासियत बताई वल्लदीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के साथ किसी को पुकारते नहीं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करते नहीं, और अल्लाह ताला ने कत्ल हराम किया है तो किसी को कत्ल करते नहीं, जिनाकारी करते नहीं। अल्लाह ताला कहता है जो ये अमल करेंगे उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब देगा। आपको यहाँ रहमान के बंदे कौन? अल्लाह ने बताया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी बताने वाले की जरूरत नहीं, किसी समझाने वाले की जरूरत नहीं। आप खुद पढ़िए, पहले कद अफ़लहल मोमिनून, सूरह मोमिनून के पहले जितनी स्पेशलिटी वो निकाल लीजिए, फिर रहमान के बंदे की सूरह फुरकान में जो स्पेशलिटी वो निकाल लीजिए। अब दोनों को जमा करके खाका बना लीजिए कि ये सारी स्पेशलिटी मेरे अंदर होना चाहिए। यस 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 अल्हम्दुलिल्लाह, नो नो नो, अब बनाना है मुझे अपने आप को। वो होगा रहमान का बंदा और वो होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मोमिन। उसके बाद सूरह शुअरा, शुअरा कहा जाता है शायर को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें शायरों का जिक्र किया है। अक्सर देखिए शायरी जो हमारे यहाँ भी होती है ना, जुल्फों की तारीफ, महबूब की तारीफ, झूठी तारीफ, और उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। अल्लाह शायरी को पसंद नहीं करता। और वही वो शुअरा है जिनके बारे में कहा है जहन्नमी होंगे। लेकिन एक वो शायरी है जो जायज है, इस्लाम वाली शायरी,
عقیدے والی شاعری، اسلام کی تعلیمات والی شاعری وہ جائز ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت تھے جنہیں آپ بولتے تھے شاعری پڑھ، کیونکہ تیری شاعری اگر تو دشمن کے سامنے پڑھتا تیر سے زیادہ انہیں اثر دیتی۔ تو شاعری جائز بھی ہے، شاعری ناجائز بھی ہے۔ اگر شاعری کا مقصد صرف جھوٹ ہو، مکاری ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، اپنے محبوب کی جھوٹی تعریف کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے، عقیدے کے لیے ہو، اسلام میں جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا، ان کے ہونے والے اس مباحثے کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ساری چیزیں ذکر کی۔ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تو اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے پہلے پوچھا بھائی بدلہ کیا ملے گا، پہلے یہ تو بتاؤ کیا دو گے۔ ساری بات چیت ہونے کے بعد جب ساری بحث کی گئی، وہ ساری باتیں بتائی، اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دعوت دی، دیکھیے یہاں پر حضرت ابراہیم یہ بتا رہے ہیں کہ رب ہونے کے لائق کون، عبادت کس کی جائے، معبود بننے کا حقدار کون، وہ کون ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ کون ہے جس کے آگے جھکا جائے، وہ کون ہے جس سے مانگا جائے، قوم کو بتا رہے ہیں۔ قوم کیا کرتی تھی؟ بتوں کی عبادت، بت بنا لیا، یہ بت پانی کا، یہ کھانے کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، ہر چیز کا بت بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو نا سب غلط، جانتے ہو رب کون ہے؟ رب کون ہے جانتے ہو؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ شعراء آیت نمبر 76 سے آیت نمبر تقریباً 80 تک بتا رہے ہیں کہ رب ہونے کے لائق کون ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کا جملہ نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے سب سے پہلے اس نے مجھے پیدا کیا اور پھر ہدایت کا راستہ دکھایا۔ بتاؤ تمہارے رب کچھ پیدا کر سکتے کیا؟ تمہارے معبودوں نے کچھ پیدا کیا کیا؟ انسان بنایا، جنات بنائے، جانور بنائے، مکھی بنائی، کچھ بنایا نہیں بنایا۔ میرا رب وہ ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، اس کے آگے جھکوں گا جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ میرا معبود ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اور اس کے آگے سے فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، جب میں بھوکا ہوتا ہوں نا میرے کھانے کا انتظام وہی کرتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں نا پانی کا انتظام وہی کرتا ہے، کھانا اس نے دیا، بارش اس نے برسائی، اس نے پیڑوں کو نکالا، اس نے زرخیزی کو نکالا، کھیتیوں کو نکالا، کھانا بنایا، میرے کھانے پینے کا ٹوٹل انتظام میرا اللہ کرتا ہے۔ تمہارے معبود کرتے ہیں کیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بستر پر ہوتا ہوں، کوئی علاج نظر نہیں آتا، تو میرا رب وہ ہے جو مجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور میرا رب وہ ہے کہ جب مجھے موت دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا، اور میرا رب وہ ہے جس سے میں یہ لالچ کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رب یہ ہے۔ آپ اس پیمانے کے اوپر اپنے سارے ربوں کو دیکھ لیجئے جن کو دنیا میں آج رب بنایا گیا ہے، جن کو لوگ رب مانتے ہیں، کیا وہ ان خاصیتوں کے اندر فٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب رب ایک، اکیلا، تنہا، خالق، مالک اللہ رب العالمین، وہی خالق، وہی مالک، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں جو آپ کو عطا کر سکے یا دے سکے، کیونکہ وہ محتاج ہے جنہیں آپ پکارتے ہو، اور محتاج کسی کو دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہے نا، وہ کیسے آپ کو دے گا؟ وہ زندگی کا محتاج، وہ کھانے کا محتاج، وہ پانی کا محتاج، وہ کیسے آپ کی ہیلپ کرے گا؟ پکارو اس کو جو عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر کئی انبیاء کا تذکرہ یہاں پر ہوا، قوم عاد اور سمود کا، قوم صالح کا، ان کے گناہوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اور تقریباً یہ ساری وہی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں سے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے ایک چونکہ آگے واقعہ بھی آنے والا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے سورت آتی ہے سورہ نمل۔ نمل کہا جاتا ہے چیٹیوں کو، اور نملتن مطلب ایک چیٹی، نمل مطلب سنگولر نملتن، اور پلورل ہو گیا نمن۔ نمل مطلب بہت ساری چیٹیاں۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر چیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے سورت کو سورہ نمل کا نام دیا گیا۔ دیکھیے کتنی سورتیں، ڈیفرنٹ نیمز، الگ الگ نام، کہیں قلم، کہیں فرقان، کہیں اعراف، کہیں انعام، کہیں بقرہ، الگ الگ چیزوں کے نام۔ مقصد اہمیت کو بتانا، ان چیزوں کی اہمیت کو بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اللہ کی ہر مخلوق کی خلقت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور اس وجہ کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر واقعہ ذکر کرتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں نا یہ کتاب کی ہے، قرآن کی ہے، جو واضح کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دلیل دے رہا ہے
کہ بھئی یہ کتاب سچی ہے، اس کی دلیل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر واقعات کو ذکر کیا. پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ اور اس کے بعد بنیادی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. ابا داؤد انہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کی طاقت دی تھی، مطلب لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہا نرم ہو جاتا، جو چاہے بنا لیتے تھے اس سے. لوہاری مطلب نبی کرتے تھے، برا عمل نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے علاوہ کسی کو نہ ملے، الگ ٹائپ کی بادشاہت چاہیے. کہا ٹھیک ہے تجھے ملے گی. کیا دی ان کو؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت دی تھی کہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ انسان اور جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے، اور وہ پرندوں کی، جانوروں کی، جتنے جاندار ہیں، جانور جتنے ہیں، ان سب کی بھاشا اور بولی کو سمجھتے تھے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیٹی ہو یا آسمان میں اڑنے والے پرندے ہو، سب کی بھاشا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. اب واقعہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے ہیں، ہاتھیوں کا لشکر لے کر جا رہے ہیں، کہیں سے گزر رہے ہیں. وہیں پر چیٹیوں کا گزر ہو رہا ہے، چیٹیوں کا ایک پورا قبیلہ قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے. دیکھتے نا چیٹیاں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتی ہے، جھنڈ کے اندر ہوتی ہیں، گزر رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرا، قریب تھے کہ انہیں کچل دیتے. اتنے میں ایک چیٹی نے اعلان کیا، یا ایتھا النملہ. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 18 کے اندر کہ جب وہ وادی نمل یعنی چیٹیوں کے پوری وادی سے گزر رہے تھے، تب چیٹی نے جیسے دیکھا کہ ارے لشکر آ رہا ہے تو چلا کر کہا، یا ایھا النمل، اے چیٹیوں سنو، اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان ان کا لشکر تمہیں کچل دے، انہیں پتہ بھی نہ چلے. بھائی ایک بات بتائیے، چیٹی آپ کے پیر میں آج آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں وہ بول کے آ رہی ہے، دکھتی نہیں، سنائی نہیں دیتی، کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کی آواز سنتے تھے، ان کی بھاشا کو جانتے تھے. جیسے حضرت سلیمان نے سنا کہ بول رہی ہے سائیڈ میں ہو جاؤ، لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پورے لشکر کو رکنے کے لیے بول دیتے ہیں اور ہنسنے لگ جاتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ہنستے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ فتبسم ضاحکا، مسکرا اٹھے اور مسکرانے کے بعد کہا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دیکھیے ایک مومن کو جب اللہ تعالیٰ کو انعام دیتا ہے نا، وہ شکر کیسے ادا کرتا ہے. رب العالمین اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے انہوں نے چیٹیوں کی آواز کو سنا، لشکر کو روک دیا، آگے مت بڑھو، چیٹیاں کچل جائے گی، سیٹنگ کر کے ہٹوانے کے بعد وہاں سے گزرے، پر کہہ کیا رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھ پر جو نعمت کی ہے نا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے، طاقت دے دے. تو نے مجھ پر انعام کیا، میرے ماں باپ پر انعام کیا، تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی رحمت سے نیکوں کے اندر مجھے داخل کر دے. یعنی اللہ جب کوئی نعمت دے تو مومن کو نیکیاں بڑھانا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا تب تک نیکی کرتے ہیں، چلنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اولاد نہ ہو تو نیکیاں کرتے ہیں، ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی یہ حضرت سلیمان کے واقعے سے پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ دے تب اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ اللہ کو تو نے دے دیا، شکر ادا کروں، الحمدللہ تیرا شکر. نماز، روزہ، زکات، حج، عبادت، تہجد کی نمازیں، صدقہ، خیرات، کیوں؟ اللہ میں اب تیرا شکر ادا کروں گا کہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کر دیا، اتنا بڑا احسان کر دیا. اب اللہ رب العالمین ان کے واقعے کو یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی سب کی رجسٹر کے اندر اٹینڈنس ہوتی تھی، ایک طریقے سے روزانہ اٹینڈنس ہوتی ہوگی، وہاں پر حاضری ہوتی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ. ایک دن ایک پرندہ نہیں ملا ان کو، ہدہد پرندہ نہیں ملا، مطلب حاضری ہوتی ہوگی تبھی تو پتا چلا، غائب. جبکہ ڈیوٹی کس نے دی ہے؟ حضرت سلیمان نے ڈیوٹی دی ہوگی تبھی تو گیا، ورنہ کیسے جاتا؟ اب گیا صاحب غائب. بیت المقدس فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے، وہیں پر آپ نے سنا ہوگا یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی ہمیں بنانا ہے، حضرت سلیمان کا ایک عبادت گاہ ہمیں یہاں پر بنانی ہے، جس کا وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. وہی چیز وہی جگہ. وہ کہتے ہیں ایک دن حدود نظر نہیں آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیک کیا، حدود غائب. تو کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے مطلب واقعی قرآن کا جو لہجہ، قرآن کا جو انداز ہے، ہر قدم پر ہر لفظ پر آپ سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 20 سورہ نمل کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک بار انہیں پرندہ نہیں ملا. تو کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے کیا جملہ بول رہے ہیں، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یا صحیح میں آج غائب ہے. پہلے الزام کس کو دیا؟ اپنی آنکھوں کو. ہم لوگ پہلا الزام کس کو دیتے ہیں؟ سامنے والے کو. تو نے کیا ہوگا، وہ تو آیا ہی نہیں ہوگا، رہتا ہی نہیں، غائب ہی رہتا، یہ کیا وہ کیا، ہم دوسرے کو الزام دیتے ہیں. اور حضرت سلیمان ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ پہلا الزام اپنے آپ
آپ کو دو, اپنی کمی پہلے تلاش کرو کہ میرے ساتھ اگر برا ہوا تو شاید میری کمی ہوگی, میرے اخلاق کی غلطی ہوگی, ورنہ وہ میرے ساتھ برا کیوں کرتا, وہ مجھے برا کیوں بولتا, وہ بات چیت بند کیوں کرتا, وہ تعلقات کیوں توڑتا, شاید میں نے کچھ کمی کی ہوگی اس لیے میرے ساتھ یہ کیا گیا. لیکن نہیں, ہم تو سامنے والے پہ پہلے فیصلہ کرتے ہیں, ایسے ہی کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا, ان کی تو عادت ہی ہے ایسا کرنے کی, ان کو تو عادت ہی ہے میرے ساتھ لڑائی کرنے کی, ہم سامنے والے پر فیصلہ کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, پہلے اپنی کمی, مجھے نظر نہیں آ رہا, مطلب میرا فالٹ ہے کیا, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, یا صحیح میں غائب ہے, بتاؤ. پہلے اپنے آپ کا فالٹ, اس کے بعد سامنے والے کا فالٹ. جب بتایا گیا کہ ہاں حدود تو آج غائب ہے, اب غصہ آ گیا, کہا میرے جو وقت ہے, جو سیٹ اپ بنایا ہوا اس ٹائم, اس کو یہاں رہنا تھا. اب اگر وہ آنے کی کوئی صحیح وجہ بتا دے تو ٹھیک, نہیں تو آج تو اس کو عذاب دوں گا, ذبح کر دوں گا. صحیح وجہ بتانا پڑے گی آج اس کو کہ ایسے کیسے غائب ہوا, ٹائم پر کیوں نہیں آیا. اب حدود آیا تھوڑی دیر بعد, اور اس کے بعد بولتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے میری بات سن لو, میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں. قوم سبا یمن, بیت المقدس فلسطین اور یمن سے خبر لے کر آ رہا ہوں. کیا خبر لے کر آ رہا ہے, کہا میں قوم کے پاس سے آیا سلیمان, سنو ایک عورت ہے جو وہاں کی ملکہ ہے, اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا, کیونکہ اس وقت یہ قوم بڑی پیسے والی تھی. سمندر, وہاں پر پانی تھا, پانی کے باندھ بنے ہوئے تھے, کھیتیاں تھی, باغات تھے, زبردست مال اور دولت تھا ان کے پاس. تو وہاں پر کیا جا کر دیکھا, وہاں جا کر دیکھا تو وہ چاند سورج کا سجدہ کر رہے تھے. چاند کا سجدہ, سورج کا سجدہ. مجھے بڑا تعجب ہوا, سجدہ تو اللہ کا ہونا چاہیے, وہی خالق وہی مالک, وہ سجدہ کر رہے ہیں چاند سورج کا, ایسا کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ, غلط کر رہے ہیں. اب اس واقعے کو پڑھنا انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے کے اندر, کہ اس کے اندر توحید کی کتنی دلیل ہے. کیا بول رہا ہے, اللہ ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اس کا سجدہ کرنا چاہیے, وہی عرش عظیم کا مالک ہے. ایسا کیسے کر رہے ہیں وہ لوگ. یہاں پر رک کر سوچئے کہ پرندہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے, پرندے کو بھی غلط غلط نظر آتا ہے, پرندے کو بھی توحید نظر آتی ہے, پرندے کو بھی ایک اللہ کی عبادت نظر آتی ہے. اور یہاں انسان جاہل بنا بیٹھا ہے کہ پرندے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ وہ شرک کرتا پھر رہا ہے, اور یہاں پرندہ توحید کی دعوت کو سمجھتا تھا, پرندہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا. اب اس کے بعد اس نے آ کر بولا اور میں مان جاؤں, بولا نا, اس نے مان گیا. میں کیا بول رہا ہے سلیمان, اب میں دیکھوں گا, سننظر, اب میں سرچنگ, میں چیک کروں گا, اصدقتا ام کنت من الکاذبین, اب میں چیک کروں گا تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ سنتے ہی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو آتے ہیں نا لوگ, ارے سنو ان کے بارے میں ایسا چل رہا, پتا چلا کیا تیرے کو, ایسا ہے کیا, اب میں نے سنا, سیو کیا, 50% پلس کیا اور تیسرے کو دے دیا. اس نے سنا, 50% پلس کیا, تیسرے کو دے دیا. ابھی ہم لوگ تو ٹرانسفر کرتے ہیں, ڈائریکٹ ڈاٹا ٹرانسفر. حضرت سلیمان ہمیں کیا قرآن اللہ سکھا رہا ہے, ہم کو سیکھو کچھ. کیا کہہ رہا ہے, ایسے کیسے تو نے بولا اور میں مان لوں, تصدیق کروں گا, کنفرمیشن لوں گا, کنفرم کروں گا, ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو میں اس کو حل کروں گا, نہیں کوئی بات نہیں, تجھے سزا دوں گا, تو جھوٹ بول رہا ہے. جیسے آپ کو کسی نے آ کر بولا, ارے ان کے بارے میں پتا چلا ایسا ایسا مسئلہ چل رہا ہے ان کا, آپ وہیں سے فون لگا, بھائی یہ ایک آدمی آیا آپ کے بارے میں بتا رہا ہے ایسا مسئلہ ہے کیا, کنفرم. تو بتا گا رہے جھوٹا ہے, اس کو بھگا, کون ہے بیچ میں بیٹھا ہے جھوٹا, اب اس کو بھگا دو گے اور آپ کا مسئلہ خراب نہیں ہوگا. پر ایسے لوگ تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں, تعلقات کو توڑ دیتے ہیں, رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں, اور ہم توڑوا کر بیٹھتے ہیں. بہرکیف حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں کنفرم کروں گا. تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, کنفرم, اس کے بعد فیصلہ کروں گا. اب اس کے بعد یہ ایک کتاب دیتے ہیں, یہ خطاب دیتے ہیں ایک کتاب پر, یعنی ایک باقاعدہ لیٹر جو بادشاہوں کی طرف سے ہوتا ہے نا, وہ لیٹر دیا جاتا ہے قوم سبا کو کہ اے ملکہ سن, تو جو یہ عمل کر رہی ہے, تیری قوم میں جو عمل ہو رہا ہے شرک, وہ غلط ہے. کیونکہ آپ نبی تھے, نبی حاکم ہوتا تھا, نبی کو سب کو دعوت دینا ہوتی تھی, دعوت دی جا رہی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ ایک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر آیت کے طور پر استعمال ہوا. وہ جو لیٹر انہوں نے لکھا تھا اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں اسٹاپ لیتے ہیں اپنے, کیا لکھا تھا انہوں نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ کیا لکھتے ہیں 786. کیوں, بے ادبی کا خطرہ, کہیں کوئی پھاڑ نہ دے, بے ادبی نہ کر دے. نبی سے زیادہ سمجھتے کیا آپ لوگ, نبی سے زیادہ علم ہے ہمارے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا ہے کہ لیٹر جس کو دے رہا ہوں کافر قوم ہے, مانے نہ مانے کچھ بھی کر سکتی ہے. اور کیا لکھ کر دے رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لکھ کر دے رہے.
اس سے پتا چلا کہ اپنی ہر خطابت کے اوپر آپ کو اللہ کا نام لکھنا چاہیے. آپ یہ مت سوچیے کیا ہوگا, ورنہ یہ تعداد جو آپ کو دی گئی آپ کیا سمجھتے ہو, بہت بڑی سازش ہے. انہیں پتا تھا کہ اگر مسلمان لکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے رب نے کہا ہے کہ ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکی دی جاتی ہے. با سین میم 30 نیکی. آگے بڑھتے چلے جاؤ, کتنی نیکی بسم اللہ میں, اس نے نیکی ختم, 786 آپ سے لکھوا دیا اور تقدس دے دیا. جو نہ مانے اسے کافر بنا دیا. یہ لوگ تعداد کو نہیں مانتے, یہ کافر. ارے یہ دیا کس نے, اس پہ غور کرو, ورنہ اللہ چاہتا تو ایسی نازل کر دیتا نا. جیسے پارا نمبر 1 8932, پارا نمبر 2 10386, یہ ہو گیا نا کام. اللہ تعالیٰ صرف عدد اتار دیتا نا. اللہ نے آیتیں کیوں اتاری؟ اللہ رب العالمین نے آیتیں اتاری تو آیتیں پڑھو نا, آیتیں لکھو نا, استعمال کرو نا. کس چیز سے ڈرتے ہو؟ سلیمان نے تو کافر قوم کو لکھ کر دیا لیٹر, اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا کہا, سن اے ملکہ, تمہارے یہاں جو عبادتیں ہوتی ہیں نا, میں سلیمان ہوں, میری طرف سے یہ لیٹر ہے, تم آؤ, اسلام کو پڑھو, اسلام کو سمجھو, اسلام کو سیکھو. یہ سب عمل مت کرو, یہ سب عمل غلط ہے, یہ شرک غلط ہے. اب ملکہ کے پاس لیٹر, ملکہ نے سارے منتری وزیر جو بھی ہوتے ہیں ان سب کو بٹھایا, پوری مجلس کو بٹھایا, کہا دیکھو یہ لیٹر آیا سلیمان کی طرف سے. کہا کیا بول رہے؟ کہا بول رہے ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کو مانو, یہ سب شرکیات چھوڑ دو, یہ سب غلط ہے. کہا ارے ہم لوگ بہت طاقتور, غرور تکبر, بہت طاقتور ہیں ہم لوگ, اتنی بادشاہت, طاقت, پیسہ, دولت, عزت, شہرت سب ہے ہمارے پاس, کیوں مانے ہم ان کی بات؟ نہیں ماننا ہے ہمیں ان کی بات. وہ پوچھتی بھائی بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا ہم تو دیکھو بہت طاقتور ہیں, پر اس کے بعد بھی جو تم بولو گے وہ مانا. تم ملکہ جو فیصلہ کرو گے ہم مانیں گے, بات ختم, کوئی دقت والی بات نہیں, ہم مانیں گے تمہاری بات. کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک بات سنو, یہ بادشاہ ہے, کیونکہ ان کو کیا لگا کامن جیسے بادشاہ ہوتے ویسے بادشاہ ہوں گے. اگر یہ آئے, ہم نے بات نہیں مانی اور حملہ کیا, تو چاہے ہم جیتے یا ہارے, پر نقصان تو ہمارا ہی ہوگا نا, ہمارے لوگ مارے جائیں گے, گھر کا نقصان, اس کا نقصان, اس کا نقصان. تو کیا کیا جائے؟ کنفیوژن کے اندر ہے, کیا کیا جائے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. کہا چلو اپنے چیکنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ اپنے آپ کو نبی بول رہے ہیں نا, میں ایسا کرتی ہوں دنیا کی دولت کے ہدیے اور تحفے ان کے پاس بھیجتی ہوں. اگر نبی ہوں گے ریجیکٹ کر دیں گے, اور اگر بادشاہ ہوگا ایکسپٹ کر لے گا, کیونکہ دولت کے لالچ ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں. دولت دے کر بھیجی جاتی ہے, تحفے دے کر بھیجے جاتے ہیں. جب تحفے حضرت سلیمان کے پاس آئے تو وہ کیا, وہ نارمل بادشاہ تھے کہ وہ تو نبی تھے, انہیں اللہ اللہ بس اللہ بات ختم. وہ کیا بولتے ہیں, یہ سب جو دے کر کے تم مجھے دنیا دینا چاہ رہی ہو, ہم دنیا کے لیے نہیں, ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہیں. پر اس کے بعد چونکہ اس کا یہ مقصد تھا کہ اگر نہیں لیں گے اس کا مطلب وہ نبی ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کی رضامندی نظر آ گئی, اسلام کی طرف اس کی رضامندی نظر آ گئی, اس کا دل اس طرف نظر آ گیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی طرف بلایا کہ آپ یہاں پر آئیے, اپنے پاس آنے کی دعوت دی, اور اس کے آنے کے ساتھ ساتھ اس کے تخت کو بھی بلوایا. اب کہہ رہے ہیں کہ کون اس کا تخت لے کر آئے گا؟ سارے جنات تھے ان کے, تو محل بنا رہے ہیں, برتن بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جنات تو کام کرتے تھے ان کے سامنے, سارے جنات کام کرتے. کہا لے کر آؤ, کون تخت لے کر آئے گا؟ ایک نے کہا یہاں اٹھو گے بیٹھو گے اتنی دیر میں لے آؤں گا, ایک نے کہا اتنی دیر میں لے آؤں گا, ایک نے کہا, اور وہ ایک جو کہنے والا تھا وہ جنات میں سے نہیں انسانوں میں سے تھا, پر اللہ نے اسے ایک کرامت کے طور پر یہ طاقت دی تھی کہ وہ تخت کو پلک جھپکتے اٹھا لائے گا. کہا میں لے کر آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے, اب بھی لے کر آتا ہوں. تخت لے کر آ گیا, اس کے تخت کو پورا چینج کروا دیا کہ دیکھتے پہچانتی کہ نہیں پہچانتی. اب ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا یہ آئی. اب محل حضرت سلیمان کا اور جنات سے بنایا ہوا, کانچ کی ایسی زمین کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی بہ رہا چاروں طرف, اتنا خوبصورت محل تھا. جیسے ہی وہ اپنے اس محل کے اندر آئی, اس نے اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیا, اسے لگا پانی میں پیر رکھنے جا رہی ہوں, پانی کی سمجھ کر پیروں کے اوپر کپڑوں کو ذرا سا اوپر کر لیا. تب پتا چلا کہ یہ تو کانچ ہے, یہ تو اس انداز میں خوبصورت کے ساتھ بنایا گیا محل ہے کہ جس کے اندر سارے قواریر, ممرد اور نہ جانے کن کن چیزوں کا تذکرہ کہا ہے. اور جیسی اس نے اس تخلیق کو دیکھا کہ اس انداز کے اندر محل بنانا کسی کی طاقت نہیں ہے, یہ نبی کروا سکتا ہے, نبی کا ہی کام ہے. جیسے ہی اس نے محل وغیرہ ساری چیزوں کو دیکھا, کہا میں ایمان لے آئی سلیمان کے رب پر, میں ایمان لے آئی اللہ رب العالمین پر, اور میں نے ایمان قبول کر لیا. وہ مسلمان ہو جاتی ہے, ایمان کو قبول کر لیتی ہے. اور اس کے آگے کی صرف اتنی ڈیٹیل جو دوسری جگہ پر ذکر ہے, میں اس کو کر کے یہاں پر حضرت سلیمان کی بات ختم کر دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا کام تھا جنات سے کام کروانا. کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے پاس ایک لکڑی تھی, اس کا ایسے ٹیکا لگا کر کھڑے ہو جاتے, اور جنات ان کے سامنے کام ورکنگ کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کا بھی عجیب معاملہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہو کر کام کروا رہے تھے, اور کھڑے کھڑے ان کا انتقال ہو گیا, دنیا سے رخصت ہو گئے. جنات کام کر رہے ہیں, شام ہو گئی کام کر رہے ہیں, صبح ہو گئی کام کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو جا ہی نہیں رہے سلیمان, کام پہ کام. وہ ڈر اتنا تھا کہ کام بند بھی نہیں کر سکتے, سلیمان کھڑے, کام کرنا پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے,
ان کی لاٹھی پر اللہ تعالیٰ کیڑے کو مسلط کرتا ہے جو ان کی لاٹھی کو کھا جاتا ہے، گلا دیتا ہے، اور وہ لکڑی جیسی ٹوٹتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس زمین پر آنے سے انہیں پتا چلتا ہے جنات کو کہ یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے. تب جنات بولتے کاش کہ اپنے کو غیب پتا ہوتا تو اس عذاب کے اندر نہیں رہتے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور اپن کام پہ کام کرے جا رہے ہیں ڈر کے مارے، اور پتا چلا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. اور اس ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی ہوتی ہے. پر حضرت سلیمان ایک نبی تھے، وہ قوم کو دعوت دیتے ہیں، دنیا کو دعوت دیتے ہیں، دنیا کو اسلام بتاتے ہیں، دنیا کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس ذریعے سے اس سورت کے اندر یہاں تک کی باتیں مکمل ہوتی ہیں. تو 19ویں پارے کی 20ویں پارے کے اندر یہی سورت آگے چل رہی ہے، کچھ باتیں آگے بھی آئیں گی. اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہی مولا رب العالمین تو ہم تمام کو دین کی خدمت کرنے، دنیا کی خدمت، دنیا والوں کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. کل میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھیجا جس کے اندر میں نے ذکر کیا کہ ہر طرف سے مزدور اپنے گھروں کو پیدل جا رہے ہیں، کھانا پینا نہیں، میڈیکل سویدھائیں نہیں، چپل نہیں، کھانا نہیں، دودھ نہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. وہ اللہ کے بھروسے، اس رب کے بھروسے نکل چکے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم آگے بڑھیں، آگے آئیں، ان کی ہیلپ کریں. ساری وہ سنستھائیں، وہ تنظیمیں جو آگے چل کر کام کر رہی ہے، آپ ان کی بیک بون بن جائیے، سپورٹر بن جائیے، پیسے کے ذریعے، سامان کے ذریعے، جیسے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اپنے اپنے ایریا کے اعتبار سے ان کی مدد کیجیے. مہاراشٹر سے لے کر یوپی تک جتنا روڈ گزرتا ہے، ہر روڈ پر ضرورت ہے آپ کی کہ آپ ہیلپ کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مشکل گھڑی کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.